اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ خالق الارض والسماء والصلاة والسلام علی محمد المصطفى رسول اللہ لا نبی بعدہ ثم الصلاة والسلام على محمد المہدی الہدی خلیفۃ اللہ لا مہدی بعدہ صلی اللہ علیہما وعلى آلہما واصحابہما الشرفاء من یومنا ھذا الی یوم الجزاء. فقد قال اللہ تبارک و تعالی سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. وقال ايضا ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة معراج المؤمنین. وقال میرا مہدی الموعود علیہ السلام تصدیق بندہ عمل است. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وصدق المہدی الموعود علیہ التسلیم. ساری تعریف، ساری حمد و ثنا، ساری کی ساری اچھائیاں، ساری بڑائیاں، ساری کبریائی، ساری خدائی اس خدا واحد کے لیے سزاوار ہے جو رب العالمین ہے. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو خاتمین محمدین کریمین علیہم السلام پر اور آپ دو کی تمام ذریات پر. محترم و مکرم مرشدین اکرام حضرت مولانا سید منیر اشرفی قبلہ، وہ تحسین میاں صاحب قبلہ، وہ والدی ماجدی حضرت میاں سید محمد عتیق منیر صاحب قبلہ گاہی، وہ مقرر قوم، بزرگان قوم مہدویہ، نوجوانان قوم مہدویہ، عفت مآب خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین گرامی، بندہ ناچیز آپ تمام کے سامنے تحفے معراج کو لے کر حاضر ہوا ہے. تحفے معراج نماز ہے اور ایک ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے جس رکن کو، جس تحفے کو ہم اپنی ساری زندگی لے کر چلنا ہے. ارکان اسلام جملہ 5 ہے. سب سے پہلے کلمہ ہے، اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہے. روزہ مخصوص مہینے میں مخصوص 30 دن فرض کیے گئے ہیں. زکوٰۃ جب مال ہو تب دینے کی بات آتی ہے. حج بھی مخصوص ایام میں ہے اور وہ بھی صاحب نصاب مالدار پر فرض ہے. لیکن ان تمام میں ایک فریضہ، وہ نماز ایسی چیز ہے، ایسا تحفہ ہے اللہ کا جو غریب، امیر، فقیر، کسی پر بھی لفظ ہے کہ جس نے بھی اسلام کو قبول کیا ہے، جو مومن بنا ہے، اس کے اوپر یہ فرض ہے
اور تا دم اخیر مرتے تب تک، مرتے جب تک کہ وہ اس کی سانس چل رہی ہے اس وقت تک کہ یہ فرض اس کو ادا کرنا ہے. کھڑے ہو کر نہیں کر سکتا، بیٹھ کر کرے، بیٹھ کر ادا نہیں کر سکتا، لیٹ کر کرے، لیٹ کر ادا نہیں کر سکتا، تو اشاروں میں کرے، اشاروں میں ادا نہیں کر سکتا، دماغ میں کرے، جب تک حیات ہے، زندگی ہے، ہوش ہے، یہ فرض اس سے چھوٹ نہیں سکتا. وہ نماز ہے، وہ تحفہ ہے. اب شب معراج اور نماز کا تعلق بڑا خصوصی بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شب 50 نمازیں، 50 اوقات کی نمازوں کا تحفہ دیا گیا، جو ہوتے ہوتے 5 بن گئی. لیکن آئیے ذرا غور کریں کہ نماز کا تعلق انسانوں سے، اس دنیا سے کب سے ہے، کب تک ہے، اس کے اوپر ہم غور کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ دین اسلام میں ایک مسلمان جب پیدا ہوتا ہے، جب کبھی بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو پاک کیا جاتا ہے، اور اس کو پاک کرنے کے بعد اذان دی جاتی ہے. اور جتنی بھی اس کی حیات ہو، جب کبھی اس بچے کی موت واقع ہوتی ہے، پھر سے اس کو پاک کیا جاتا ہے اور پھر اس کی نماز پڑھی جاتی ہے. تو انسان کی زندگی کی ابتدا ایک اذان سے شروع ہوتی ہے اور ایک نماز پر جا کر ختم ہوتی ہے. اگر ہم 5 وقتہ نمازوں کے اوقات میں اذان اور نماز کے بیچ کا وقت دیکھتے ہیں تو 15 منٹ اکثر مساجد کے اندر اذان کے بعد جماعت کا وقت رکھ دیا جاتا ہے. کچھ مسجدوں میں آدھے گھنٹے کا بھی وقت رکھتے ہیں کہ اذان اور جماعت کے بیچ میں. بتانا مقصد یہ ہے کہ جہاں 15 منٹ، جہاں آدھا گھنٹہ، جتنا بھی وقفہ درمیان کا ہے، یوں سمجھیے کہ ہماری زندگی کی اذان سے لے کر ہماری نماز کا وقفہ بھی کچھ اتنا ہی ہے. اور اسی وقفے کے اندر کے نام کو کہا جاتا ہے زندگی. اسی وقفے کو زندگی کہا جاتا ہے. جب نوح علیہ السلام جیسی شخصیت جن کو 1000 سال کی زندگی نصیب ہوئی، اور نوح علیہ السلام کے پاس جب موت کا فرشتہ 1000 سال گزارنے کے بعد حاضر ہوا تو نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی کہاں، کیسے آ گئے، کس کام سے آ گئے؟ کہا کہ آپ کا اجل، آپ کا وقت مقررہ ہو چکا ہے، آپ کو جتنا وقت دیا گیا تھا وہ وقت ختم ہو چکا ہے، لہذا لبیک کہیے اور میرے ساتھ خدا کی جانب چلیے. تو نوح علیہ السلام تھوڑا سا آگے ٹہلتے ہوئے اس فرشتے سے کہتے ہیں کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ میں نے کچھ زندگی گزاری ہی نہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں ایک محل کے سامنے کے دروازے سے آیا ہوں اور پچھلے دروازے سے اب جا رہا ہوں. 1000 سال گزارنے والی شخصیت جب یہ کہہ رہی ہے کہ 1000 سال بھی مجھے بس ایک محل کے سامنے کے دروازے سے داخل ہونے کے ساتھ پچھلے دروازے سے نکلنا جتنا اتنا ہی وقفہ لگتا ہے، تو ہاں ہم اور آپ امت محمدیہ جن کی عمر 60 سے 70 کے درمیان ہے، کیا ہی ہماری زندگی ہمارا وقفہ ہے. تو ہم کو اور آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ زندگی چھوٹی ہے، 1000 سال کی نہیں ہے. اس زندگی میں 20 سال سونے میں گزار دیتے ہیں، جو 7 سے 6 گھنٹے 8 گھنٹے سوتے ہیں، اور پھر 20 سال جوان ہونے تک، 20 سال جوانی تک گزار دیتے ہیں. بچے کچھ 20 سالوں میں آپ کی جو سو کوششیں، کاوشیں، محنتیں، کسب اور جو سو اولاد، معیشت، ان تمام میں آپ وقفہ نکالتے ہوئے، وقت نکالتے ہوئے وہ کتنی ہی عبادت آپ کرتے ہیں جو اللہ قبول کرے. بہرحال کم عمر کم وقت والوں کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو لہٰذا یہ ہماری پیدائش سے موت تک کے سفر کا جو وقفہ زندگی ہے، یہ ہمارے لیے بیش قیمتی چیز ہے. تو حاضرین گرامی، اقبال کہتے ہیں کہ روز محشر کے جان گداز بود، اولی پرشش نماز بود. روز محشر میں سب سے پہلی چیز جو انسان سے، کسی جان سے پوچھی جائے گی، وہ چیز نماز کا سوال ہوگا. حاضرین گرامی، اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی مذاہب ہیں
جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی قومیں ہیں، جو بھی انسان اس زندگی میں، اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، وہ کوئی نہ کوئی اعتبار سے اپنی ایک خاص عبادت مخصوص کیا ہوا ہے۔ کوئی سورج کو پوجتا ہے تو سوریہ نمسکار کرتا ہے، کوئی دیوی دیوتاؤں کو پوجتا ہے تو ان کے سامنے ماتھا ٹیکتا ہے، کوئی عیسیٰ مسیح کو خدا کا بیٹا بنا کر ہاتھ جوڑ کر گھٹنوں پہ بیٹھ کر اس کی عبادت کرتا ہے۔ بہرحال کئی ایک مذاہب، کئی ایک انسان اس دنیا میں اپنے اپنے طریقے سے اپنے خداؤں کو پکارتے ہیں، لیکن جاننا چاہیے کہ یہ تمام کے تمام طریقے شرک کی آمیزش ہے۔ سارے کے سارے شرک ہیں، لیکن ایک طریقہ ہے جو اسلام کا طریقہ ہے، اور وہ شرک جیسی چیزوں سے بالکل منزہ، بالکل پاک شفاف ہے، اور وہ ہے اسلام کے اندر کی جو عبادت کا طریقہ، وہ ہے نماز، جو کوئی قسم کی شرک سے اور ہر قسم کی جو گندگی سے، علائشوں سے پاک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کیا جاتا ہے، اور اسی کو نماز کہتے ہیں۔ اور جب ایک مسلمان، ایک مومن جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بین المومن و بین الکافر الصلاۃ، کہ کافر میں اور مومن میں فرق کرنے والی جو چیز ہوتی ہے وہ نماز ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی طرح سے عبادت کے لیے جاتا ہے، لیکن جب کوئی نماز کے لیے آگے جاتا ہے تو سمجھنا چاہیے وہ مومن ہے، اور نماز پڑھنے والا ہی مومن ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے ہیں سب کافر ہیں۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نماز کیا چیز ہے، نماز سے کیا ملتا ہے، نماز کیوں پڑھنی چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہم مسلمان ہیں تو اللہ کا حکم ہے کہ نماز قائم کرو، اقیموا الصلاۃ، بلکہ نماز قائم کرنے کا، پڑھنے کا نہیں، قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور نماز کو قائم کرنا کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی تبلیغ کرنا ہم پر فرض ہے۔ نماز کو پڑھانے کی ضرورت ہے، جماعت بنانے کی ضرورت ہے۔ نماز ایک ایسا کام ہے، آپ زکوٰۃ کی یا پھر حج کی یا روزے کی ویسی تبلیغ نہیں کر سکتے جیسا کہ نماز کی تبلیغ کرنا ہے، کیونکہ یہ پوری زندگی میں جب تک سانسیں چلتی رہتی ہے تو ہر ایک کو کھینچتے رہنا ہے اور جماعت میں شریک کرنا ہے۔ آج ہر کوئی اپنے مذہب کی جماعت میں ہر ایک کو شریک کرنا چاہتا ہے، اپنی نمازوں میں شریک کرنا چاہتا ہے، لیکن مہدوی اللہ کے فضل و کرم سے صرف ایمان اور عقیدے والے کے اوپر ہی نہیں بلکہ غیروں پر بھی محنت کرتے ہیں، لیکن زبان سے نہیں، عمل سے کرتے ہیں۔ وہ مہدوی عمل سے کرنے والے وہ بزرگ تھے جن کو کتابوں میں غیروں نے لکھا کہ اس زمین کی طہارت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتہ نما صورتیں جو سو دے کر ان کو زمین پر اتارا ہے، وہ مہدوی ہے۔ تو وہ اپنے عمل سے لوگوں کو دعوت دیتے تھے اسلام کی، ایمان کی اور جو سو تصدیق کی۔ لہذا اب جاننا یہ چاہیے کہ نماز تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو نماز کا فائدہ یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ نماز تقرب خداوندی کا ذریعہ ہے۔ نماز وہ ہے جس سے کہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ نماز عشق خدا کی پہلی منزل کا نام ہے۔ نماز اللہ کے لیے بہترین ہدیہ، بہترین تحفہ دینے کا نام ہے۔ نماز تکبر اور گھمنڈ توڑنے کا بڑا ہتھیار ہے۔ نماز انکساری و عاجزی کا نام ہے۔ نماز سرخروئی کا طریقہ ہے۔ نماز مردہ دلوں کے لیے شفایاب نسخہ ہے۔ نماز زندگی گزارنے کا بہترین سلیقہ ہے۔ نماز ایک تنظیم، ایک مجمع کا درس ہے، ایک اجتماعی کیفیت کا نام ہے۔ نماز بہترین کردار کا مظہر ہے۔ نماز اتحاد اور اتفاق کی بہترین مثال ہے، بہترین درس ہے۔ اور نماز عدل و انصاف کا نام ہے، برابر و مساوات کا سبق دینے کا نام ہے۔ نماز جذبہ اخوت ہے، بھائی چارگی کا نام ہے، اور اس سے اخوت پیدا ہوتی ہے، بھائی چارگی پیدا ہوتی ہے۔ نماز انسانیت کا درس دینے والی چیز ہے۔ نماز روح کی معراج کا نام ہے۔ نماز تربیت کی منتہائے کمال کا نام ہے۔ نماز اوقات کی پابندی کا نام ہے۔ نماز روح کی صفائی کرواتی ہے۔ نماز جس طریقے سے دین کا ستون ہے اسی طریقے سے قلب کا سکون نماز ہوتی ہے۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے اور
اور نورانیت کا چشمہ ہوتی ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ نماز زندگی کا ایک درس ہے، آخرت کی تیاری اور آخرت کی اس جنت کی کنجی نماز ہے. بلکہ جو لوگ اس کو بڑی خوشی سے پڑھتے ہیں اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کو پوری طریقے سے صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں اس کی خوبیوں کے ساتھ، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا ایک خاص رشتہ جوڑتے ہیں. اس چیز کا نام نماز ہے. نماز خدا کے دربار میں حاضری کا نام ہے. محبت کی جو ہے سو مثال نماز ہے. اور یہی نماز جب ایک انسان پڑھتا ہے تو نماز وہ درس دیتی ہے کہ اس میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا، اس میں کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہوتا، اس میں کوئی سیاہ سفید نہیں ہوتا، کوئی کالا اور گورا نہیں ہوتا، کوئی عربی عجمی نہیں ہوتا، کوئی امیر غریب نہیں ہوتا، کوئی بادشاہ فقیر نہیں ہوتا، کوئی حاکم محکوم نہیں ہوتا، کوئی آقا غلام نہیں ہوتا، کوئی کاسب فقیر نہیں ہوتا، کوئی پیر مرید نہیں ہوتا، بلکہ سارے ایک صف میں جمع ہو جاتے ہیں اور جو امام بنتا ہے اس کی ایک صدا پر سب ایک ساتھ مل کر خدا کے دربار میں جھک جاتے ہیں. اس چیز کا نام نماز ہے. جب نماز اتنی ساری خوبیوں کے حامل ہے، اتنی ساری خوبیاں اس میں ہیں، تو اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی ایک خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت کی 45ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائی سے اور فحش کاموں سے روکتی ہے. نماز کیا ہے؟ برے کاموں سے روکتی ہے. لیکن آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ نماز پڑھنے والے نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور برائیاں جاری ہے، برے کام جاری ہے. ایک آدمی آتا ہے مسجد میں نماز پڑھتا ہے اور پھر جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے، عیاری اور مکاری کی زندگی گزارنے کے لیے باہر مسجد کے نکل جاتا ہے. ایک آدمی آتا ہے جماعت میں نماز پڑھتا ہے اور ظلمن کسی غریب کی زمین کے اوپر جو ہے سو نظر ڈال کر ہڑپنے کی کوشش کرتا ہے. یہ کیا بات ہے؟ یہ سب باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن قرآن کا فرمان بالکل اپنی جگہ درست ہے، اٹل ہے. سورج کی روشنی کا انکار کیا جا سکتا ہے، چاند کی چاندنی میں شبہ ہو سکتا ہے، لیکن خدا کے فرمان میں، بلکہ اس کے فرمان کی کسی آیت میں، بلکہ اس کی آیت کے کسی حرف میں شک اور شبہ بالکل نہیں ہو سکتا. قرآن نے کہہ دیا ہے کہ نماز برائی سے روکتی ہے تو روکتی ہے. اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے، غلطی کدھر ہو رہی ہے. تو گویا کہ غلطی یہاں یہ ہو رہی ہے کہ ہم اس معیار کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اس معیار کی ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں، دل ہمارا بچوں میں لگا رہتا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، دل ہمارا تجارت کاروبار میں لگا رہتا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں تو اپنے کپڑوں کو درست کرنے میں لگ جاتے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں تو مچھر کے کاٹنے پر جسم پر جلن شروع ہو جاتی ہے، کھجلانے میں لگ جاتے ہیں. اور جبکہ نماز کیسی چیز ہے؟ نماز پڑھو تو خدا کے دربار میں ایسے پیش ہو جاؤ جیسا کہ حدیث جبرائیل میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. خدا کی عبادت ایسے کرو، نماز ایسے پڑھو کہ خدا کو دیکھ رہے ہو. اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو کم از کم یہ سمجھو کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے. دربار خداوندی میں ہو جانے کا نام نماز ہے. جب خدا کو حاضر ناظر اپنے پورے جسم کے ساتھ آپ جیسا حاضری دیتے ہوئے خدا کی بندگی کر رہے ہو تو کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ جسم پر کیا ہو رہا ہے، سامنے کیا ہو رہا ہے، بازو میں کیا ہو رہا ہے. لیکن ہمارا پورا دماغ، ہمارا پورا جیسا توجہ، خشوع خضوع سارا کا سارا دنیا و ما فیہا کی طرف چلا جاتا ہے. نماز دیکھنی ہو تو مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جیسی نماز ہونی چاہیے کہ پاؤں میں تیر لگا ہوا ہے، نکالنے پر خون زیادہ بہنے لگتا ہے، تکلیف زیادہ ہونے لگتی ہے. مولا علی نے اپنے بھائیوں سے، صحابہ سے کہا کہ بھائیوں تم ایک کام کرو، میں حالت نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں اور جب میں نماز پڑھنے لگوں اور جب خدا کے قرب پہنچ جاؤں تو اس وقت یہ تیر نکال لینا اور میری پٹی کر دینا. تو فوراً مولا علی نے جب نماز پڑھنا شروع کی اور جیسے ہی آپ خدا کے قرب کا مقام سجدہ ہے، سجدے میں جیسے ہی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے
ختم کرنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ بھائی تم نے تیر نکال لیا؟ کب نکالا؟ مجھے خبر بھی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ دربار خداوندی میں جب ایک صحیح معنی میں مسلمان اپنی پوری حقائق کے ساتھ، حقیقتوں کے ساتھ خدا کے سامنے پیش ہوتا ہے تو وہ خدا کی ذات میں ضم ہوتا ہے جیسا قطرہ دریا میں ضم ہو جاتا ہے۔ وہ مقام نماز کا ہے۔ لیکن آج ہم نماز کیسے پڑھ رہے ہیں؟ جیسا کہ اقبال کہتا ہے، تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے۔ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی سجا کرتی ہے۔ یہ ہماری جو زندگی میں ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ صرف اور صرف ہماری جو سو اپنی ایک دل لگی ہے۔ ہم صرف دل لگی کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، رب لگی کے لیے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ رب کی لگی ہونی چاہیے نماز، خدا کی تڑپ ہونی چاہیے نماز، اور نماز کے بعد پھر نماز کی فکر ہونی چاہیے، وہ ہے نماز۔ تو اس جیسی نماز جب انسان ادا کرے تو واقعتاً وہ نیاز، وہ برکات، وہ فیوز اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کو ملنے لگے۔ حاضرین گرامی، کہ وہ نماز اگر ہم ادا کریں گے تو یقیناً پھر وہ نماز ہم کو برائیوں سے روکے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے، فحش کاموں سے روکتی ہے۔ اگر وہ نماز ہم پڑھیں گے تو واقعتاً ہم سے جو سو تمام برائیاں، تمام چیزیں نکل جائیں گی۔ آج ہمارے پاس یہ ماحول ہو چکا ہے نماز کا، نماز کی تو بات دور ہے، نماز کی تعلیم ہمارے پاس نہیں، اذان کی تعلیم نہیں، اقامت دینے کی تعلیم نہیں۔ بچے ہمارے نوجوان بہت سارے یہاں موجود ہیں، غیروں سے تعلیم لے رہے ہیں، دائروں کو چھوڑ کر کہیں اور رخ کر رہے ہیں، غیروں سے تعلیم لے رہے ہیں۔ اور جب کبھی ہم سفر میں ان کو دیکھتے ہیں، سفر سے مراد آج کل تقریباً ہمارا نوجوان طبقہ باہر فورن میں یا پھر جتنے بھی گلف کنٹریز ہے وہاں جا رہا ہے۔ اتفاق کی بات ہے، فقیر کچھ دن پہلے دسمبر کی 22 تاریخ کو دبئی گیا ہوا تھا، امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی 600 سالہ میلاد کی نشر تقاریر کے لیے، نشستوں کے لیے۔ تو اس وقت بندے نے دیکھا کہ بڑی دور بچے، نوجوان بچے نکل کر آ رہے ہیں حلال روٹی کی تلاش میں، لیکن اس حلال روٹی کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو دین سے دور کر رہے ہیں، اور نہ معلوم کیسے کیسے مذاہب سے اپنے آپ کو جوڑ رہے ہیں، کیونکہ ان کو وہاں پر کوئی سکھانے والا نہیں ہے۔ روٹی، جیسا کہ حضرت نے بھی کہا کہ اس وقت نوجوان یہاں پر روزی اور روٹی کے لیے بڑا جو سو جستجو کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، اسی روٹی نے اس کو جو سو دور اپنوں سے اور اپنے دائروں سے، مرشدوں سے دور کر دیا، اور وہاں جانے کے بعد جو ملتا ہے اس کو لے لیتا ہے۔ لہٰذا ہمارا نوجوان بڑا پریشان ہے، نہ اس کو اذان دینی برابر آتی ہے، نہ اقامت دینی برابر آتی ہے، رفع یدین کہاں کرتے ہیں، کتنا کیا جاتا ہے، وضع یدین ہاتھ کہاں رکھتے ہیں، اس کا علم نہیں ہے، فرائض، واجبات، سنن، یہ تمام چیزوں کی اس کو کوئی خبر نہیں ہے، اقتداء کے اصول کیا ہے، امامت کے اصول کیا ہے، وہ کسی چیز سے نہیں جانتا۔ ایسا ہے جیسا کہ وہ کہتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے، ایسے لگتا ہے کوئی قرض ادا کرنا ہے۔ ویسے قرضہ ہے اللہ کی طرف سے، پڑھنا ہے، مسلمان ہے، کوئی دیکھ رہا ہے ساتھ مل کر پڑھو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو خاموش رہ جاؤ، اس طریقے کی ہماری نماز ہو رہی ہے۔ ایسے ہی نمازیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ماؤن میں ارشاد فرماتا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان مصلیوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے جو اپنی جو سو نماز کا حق ادا نہیں کرتے اور اس میں سستی برتتے۔ تو حاضرین گرامی، ہمیں فرائض، واجبات، سنن، یہ ساری چیزیں جاننے کی بہت ضروری ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، جو حرکت آپ کر رہے ہیں وہ واجب ہے یا فرض ہے یا سنت ہے، جب تک آپ کو معلوم نہیں، اگر آپ سے نماز میں بھول ہو جائے تو آپ سجدہ سہو کس نیت سے کریں؟ اگر فرض میں غلطی ہوتی ہے، جاننا چاہیے کہ جو چھوٹا ہے یا جس میں غلطی ہوئی وہ فرض ہے، تو سجدہ سہو بنیت فرض کے آپ ادا کرتے ہیں۔ واجب چھوٹ گیا ہے تو نیت واجب کی کر کے سجدہ سہو ادا کرتے ہیں۔ سنت چھوٹا ہے، اگرچہ کہ سنت کے لیے مہلت ہے کہ سنت چھوٹ بھی جائے تو نماز پوری کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں عاشق رسول وہی ہوتا ہے جو سنت کو پکڑے، اور مہدوی وہ ہے جو سنتوں کے اوپر چلنے والا ہوتا ہے، ادائے مصطفیٰ کا دیوانہ ہوتا ہے، اس کا نام مہدوی ہے کہ حضور کی ہر ادا پہ ہم فدا ہیں۔
وہ کام ہم سے ہونا چاہیے. حاضرین گرامی، میں آپ کے سامنے فرائض اور واجبات مختصر وقت میں سنا دیتا ہوں. نماز کے 14 فرائض ہیں. خاص طور پہ نوجوان طبقہ، کیونکہ عبادت جوانی کی پسند ہے خدا کو، بڑھاپے کی نہیں. بڑھاپا مجبوری کا نام ہے، جہاں پر صرف وقت گزارنے کا جو سو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے. اصل عبادت جوانی کی، اصل دولت جوانی کی، اصل اولاد جوانی کی. تو جوانوں کے لیے عبادت کا بڑا ذمہ ہے. تو 14 فرائض ہیں. سب سے پہلے جسم پاک ہونا فرض ہے، کپڑا پاک ہونا فرض ہے، جگہ جس جگہ آپ نماز پڑھتے ہیں وہ پاک ہونا فرض ہے. ستر عورت یعنی ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کپڑا ہونا ضروری ہے، یہ ستر عورت ہے. اور انسان اگر بنیان پہن کے یا ٹی شرٹ پہن کے آ جائے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سلیقہ نہیں ہے، اس میں ادب ہونا چاہیے. لیکن نوجوان طبقہ تو کچھ یہ بھی ہے کہ ایسی پتلون پہن کر آتے ہیں کہ سجدے میں جانے کے بعد جو اصل ستر عورت ہے وہی کھل جاتی ہے، سرین نظر آتی ہے، بالکل لکیر نظر آتی ہے پیٹھ کی. تو یہ بالکل جائز نہیں ہے. آپ ستر عورت چھپانا ضروری ہے، فرائض میں سے ہے. تو ستر عورت چھپانا یہ فرض ہے. نیت کرنا نماز کے لیے یہ بھی فرض ہے. وقت نماز کا کون سا ہے وہ پہچاننا فرض ہے. قبلہ پہچاننا فرض ہے. تکبیر اولا کہنا فرض ہے. قیام کرنا فرض ہے. قرات کرنا فرض ہے. رکوع فرض ہے. سجدہ فرض ہے. آخری قاعدے میں تشہد یعنی التحیات کی مقدار تک بیٹھنا یہ فرض ہے. اور اپنے قصد، اپنے ارادے سے نماز سے باہر جانا یہ فرض ہے. 14 فرائض ہے نماز کے. اسی طریقے سے واجبات ہے، جیسا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا نماز میں واجب ہے. اب جو غلطی ہوتی ہے اس کی نیت کر کے سجدے سے ادا کر، یہ سب چیزیں یاد ہونا ضروری ہے. سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، ضم سورہ کرنا واجب، تعین پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا واجب، اور تعدیل ارکان یعنی تمام سجدہ جتنی دیر کا ہو رہا ہے رکوع بھی اتنی ہی دیر کا ہونا، رکعتوں میں بھی انصاف ہونا، تعدیل ارکان ہونا، قاعدے اولا میں بیٹھنا یہ بھی جو سو واجب ہے. تشہد یعنی التحیات پڑھنا واجب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا یہ بھی واجب ہے. دعائے قنوت وتر میں پڑھنا یہ بھی واجب ہے. تکبیرات عیدین پڑھنا یہ بھی واجب ہے. جہر یعنی فجر، مغرب اور عشاء کی نماز میں زور سے قرات کرنا یہ واجب ہے. اور سر یعنی ظہر اور عصر میں خاموش رہ کر نماز پڑھنا یہ بھی واجب ہے. اگر کوئی مغرب کی نماز میں خاموش رہ جائے اور پیچھے سے لقمہ دے تو اس وقت سجدے سہو واجب کیا جائے گا. اور ظہر اور عصر میں کوئی اگر بلند آواز سے الحمدللہ رب العالمین پڑھنا شروع کرے تب بھی اس کے اوپر جو سو واجب سجدے سہو لازم آ جائے گا. تو یہ 12 جو ہے سو واجبات ہے نماز کے. اسی طریقے سے 12 سنتیں ہیں. رفع یدین کرنا، رفع یدین میں شرط یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے، پورے کھلے ہوئے نہیں، پورے بند نہیں، آدھے کھلے ہوئے ہونے چاہیے. اور قبلے کی طرف ہتھیلیاں بتانی چاہیے. اور کان کی لولکی کو آپ کے دونوں انگوٹھے چھونا چاہیے، یہ وہاں تک پہنچنا چاہیے. یہ سنت ہے. وضع یدین یعنی کہ ہاتھ رکھنا بالکل ناف کے اوپر، بمبی کے اوپر ہاتھ رکھنا یہ سنت ہے. ثنا پڑھنا سنت ہے. تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ پڑھنا سنت ہے. تسبیحات رکوع و سجود یعنی کہ رکوع میں جو پڑھتے ہیں اور سجدے میں جو تسبیحات پڑھتے ہوئے وہ بھی سنت ہے. اور تکبیرات انتقالات یعنی کہ ہر حرکت سے دوسری حرکت میں جانے کے وقت جو آپ اللہ اکبر کہتے ہیں وہ تکبیر کہنا بھی سنت ہے. سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا سنت ہے. اور وقفہ کرنا قومے میں اور جلسے میں یعنی کہ رکوع سے جو اٹھتے ہیں اس کو قوما بولتے ہیں، اس میں تھوڑی دیر رکنا. اور 2 سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی جو بیٹھ کر پڑھتے ہیں اس کو جلسہ بولا جاتا ہے. تو اس میں تھوڑا توقف کرنا یہ بھی سنت ہے. درود شریف پڑھنا سنت ہے. دعائے معصورہ پڑھنا سنت ہے. اور آہستہ آمین کہنا سنت ہے. اب آپ بتائیے کہ اگر یہ چیزیں آپ کو معلوم نہیں، یہ چیزیں اگر آپ جانتے نہیں تو نماز کا جسم آپ کے پاس نہیں ہے. ظاہری چیز نماز کی آپ کے پاس نہیں ہے. جب آپ کے پاس جسم ہی نہیں ہے تو روح کا تصور کیسا؟
نماز کی روح، نماز کی حقیقت کو جو پہنچنا ہے، خدا کو دیکھنے اور دکھانے کا جو معاملہ ہے، مسئلہ ہے، وہاں تک آپ کیسے پہنچیں گے؟ جب آپ کو ظاہری تعلیم سے آراستگی نہیں ہے تو آپ باطنی ان بلندیوں کے پاس کیسے پہنچیں گے؟ جب سکون ہی نہیں ہے، عمارت کا تصور کیسے کریں؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ نماز پڑھے جس کے تعلق سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بنائی گئی ہے۔ اگر آپ حقیقت میں نماز کا فریضہ ادا نہیں کر رہے ہیں، گویا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک آپ چھین رہے ہیں۔ امت ان کی ہے، امتی ان کے ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک سے آپ جو سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر نہیں کرتے ہیں تو کیسے امتی ہوئے؟ بہرحال اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز تو مومنوں کی معراج ہے، تحفہ معراج نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 50 نمازیں دیے اور 50 نمازوں کو کم کراتے کراتے 5 دیے، پھر بھی فرمایا کہ یہ 5 بھی پڑھ لو تو 50 کے جو سو ثواب سے تم جو سو مالا مال کر دیے جائیں گے۔ لیکن اگر ہم حقیقت نماز کی ہماری دیکھیں تو ہم 5 تو کیا ایک نماز بھی ادا کرنے کے اہل نظر نہیں آتے۔ تو ہمیں جاگنا چاہیے، ہم بیدار قوم ہے، زندہ قوم ہے، ہم ہماری زندگی میں جو ہے سو اپنے آپ کو نماز سے صحیح معنی میں جوڑنا چاہیے۔ ضمیر جاگ ہی جاتا ہے اگرچہ زندہ ہو، ضمیر جاگ ہی جاتا ہے اگرچہ زندہ ہو، کبھی گناہ سے پہلے کبھی گناہ کے بعد، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ حاضرین گرامی، نماز بہت گہری چیز ہے۔ اب آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نماز کب ملی؟ جبکہ آپ معراج کو تشریف لے گئے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب سے قرب مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر ہوا۔ ثم دنا کا الفاظ آئے کہ اور نزدیک، یہاں تک کہ جو سو کعبہ قوسین کا مقام ہو گیا، 2 کمانوں جتنا فاصلہ ہو گیا، خدا کی قربت ہوئی۔ اس کے بعد توفتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات پیش کی، اور اس التحیات کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر سلامتی نازل فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اپنے تمام عباد اللہ الصالحین کی سلامتی مانگی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازوں کا عطیہ دیا۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات اور 90,000 علم اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کیے گئے۔ یہ نماز وہاں ملی معراج میں، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام براق لے کر حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتوں کا مجمع لے کر جب ام ہانی کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرنے کے لیے آئے، ان کو بیدار کیا، ان کو تیار کیا، اور جو سو تمام تیاریوں کے ساتھ، لباس کے ساتھ جب آپ کی شروعات، اسرا کی شروعات جب ہوئی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جو زمینی سفر کا معاملہ ہوا، اس زمینی سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز کہاں ملی؟ معراج میں ملی ہے، لیکن نماز کی ادائیگی پہلے سے ہو رہی ہے۔ یہ نبی کا معجزہ ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ یوں تو سارا کا سارا واقعہ معراج حضور کا معجزہ ہے، لیکن ملنے سے پہلے ادائیگی کی جا رہی ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جس مقام پر آپ کو رکھا جائے گا، آپ کی آخری سانس جس جگہ پر ہوگی، اس جگہ پر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ وہاں سے پھر مدین تشریف لے گئے، وہاں پر براق سے اترے، وہاں 2 رکعت نماز ادا کی جو شعیب علیہ السلام کا مقام تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بیت اللحم گئے جو عیسیٰ علیہ السلام کا مقام تھا، وہاں پر پھر 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کے اس مقام پر گئے جس
جس کو طور سینا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہاں گئے اور وہاں پر بھی 2 رکعت نماز ادا کی. پھر وہاں سے بیت المقدس پہنچے اور وہاں پر جبریل امین علیہ السلام نے اذان دی اور تمام نبیوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا؟ نماز ادا کی. اور آپ کی امامت میں تمام نبیوں نے نماز پڑھی. نماز کا تحفہ ابھی وہاں دیا جا رہا ہے، لیکن ادائے نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے کیے جا رہے ہیں، کیونکہ نماز وہ ایک واحد اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے جو آپ کو، بندے کو اللہ کے دربار میں شامل کر دیتی ہے. اور جو دعاؤں کی خصوصیت ہے، آپ نماز سے ہٹ کر دعائیں کرتے ہیں، نماز خود دعا، نماز خود دربار الہی کا مقام ہے. وہاں جانے کے بعد گویا کہ آپ کہیں اور نہیں، خدا کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں. اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز وہاں ملی تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ آپ کی پیدائش، آپ کی میلاد مبارک ہوئی، اسی وقت آپ سجدہ ریز ہو کے اللہ تعالیٰ کو سجدہ شکر کرتے ہیں. تو جب نماز وہاں ملی تھی، سجدے وہاں ملے تھے، قیام، رکوع، ساری چیزیں وہاں ملی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے کے ساتھ ہی سجدہ کر رہے ہیں. یعنی کہ نماز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جڑے ہوئے ہیں، یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو نماز سے اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے. سورہ مدثر کی 43ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب جنتی جنت میں ہوں گے، جب جنتی جنت میں ہوں گے، دوزخی دوزخ میں ہوں گے، جنتی دوزخیوں کو دیکھتے ہوئے ان سے پوچھیں گے، یہ قرآن کی آیت ہے، ان سے پوچھیں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جو جنت میں رہنے والے ہوں گے وہ مجرموں سے، دوزخیوں سے سوال کریں گے، ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، وہ کیا چیز تھی جس نے تم کو دوزخ میں ڈالنے پر عائد کر دیا، وہ کیا چیز تھی جو تم کو دوزخ تک پہنچائی. جبکہ جنتی بولیں گے تم دنیا میں بڑے جاگیردار تھے، بڑے سرمایہ دار تھے، بڑے مالدار تھے، اپنے وقت کے جو سو بڑے چودھری بنے ہوئے تھے، بڑے جو سو اونچے مقامات پر رہنے والے تھے، معزز تھے، محترم تھے، بڑے عہدوں پر تھے، کسی کمیٹی کے صدر بنے ہوئے تھے یا کسی کمیٹیوں کے رکن بنے ہوئے تھے، یا کیا معلوم کیا کیا عہدے دنیا میں تم نے، ڈاکٹر، وکالت یا پھر اور عہدے حاصل کیے، دنیا میں تم اتنے معزز تھے، لیکن پھر بھی تم دوزخ میں نظر آتے ہو. اس کا سبب کیا ہے؟ تو دوزخی اس وقت کہیں گے قالو لم نکو من المصلین، کہ ہم نماز وقت پر ادا نہیں کرتے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ نماز نہیں پڑھنے کا جو سبب بنا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں ڈال دیا. جو نماز نہیں پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کا حال یہ ہوگا کہ جو نماز کے وقت کو ٹالنے کی کوشش کرے گا یا نماز کے وقت پر سونے کی کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سر پر ایک ایسا ہتھوڑا مارے گا کہ وہ ہتھوڑا اگر کسی پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ پاش پاش ہو جائے، ویسا ہتھوڑا، ویسا سخت عذاب اللہ کی جانب سے اس پر عائد ہوگا. جو مسلمان بھی ہوگا، امت رسول سے بھی تعلق رکھتا ہوگا اور جیسے اس کا عقیدہ بھی درست ہوگا، لیکن وقت پر نماز نہیں پڑھتا ہوگا اور نماز کے وقت ڈالنے کے لیے سو جایا کرتا ہوگا، ایسے مصلیوں کے لیے وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ ہلاکت ہے ان مصلیوں کے لیے جو نماز کے وقت سستی کرتے ہیں، اور ان کی ہلاکت کا سبب یہ ہے کہ اس وجہ سے ان کے پر ہتھوڑے برسائے جائیں گے اور ان کے سر پاش پاش ہو جائیں گے. حاجی گرامی، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے. معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی اپنی آیات لِنُرِيَهُ، تاکہ ہم دکھائیں اپنی نشانیاں. تو اپنی نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے دکھائے ہیں، ان میں سے سب سے بڑی نشانی خود اللہ کی ذات، اللہ کا دیدار تھا، اور وہی دیدار کے تعلق سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دیدار کے خاطر نماز لے کر آئے، اور نماز کا تحفہ امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے. معراج بلندیوں کا نام ہے،
جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کا سفر طے کر رہے تھے، جب آپ پہلے آسمان پر پہنچے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے ایک مجمع کو دیکھا جو حالت قیام میں کھڑا